डेफिनेशन कैसे होगी कि नहव के अंदर कितनी चीज़ों को बयान किया जाता है? दो चीज़ों को। नंबर एक, जी वो तो टॉपिक है ना नहव का, कलमा और कलाम। वो नहव का टॉपिक है, उन्वान है। डेफिनेशन क्या थी? नंबर एक, जुमला बनाया जाता है, और नंबर दो, दूसरा क्या काम होता है नहव में? जी, एक तो जुमला बनाया जाता है, और क्या किया जाता है? आखिरी हर्फ की हरकत को जाना जाता है। एक दो ने जवाब दिया है, बाकियों को शायद अभी तक ज़हनी इत्मीनान नहीं है। जी, पेज नंबर शुरू से ही है सुहेल साहब, कौन सा हम कोई एंड पे पहुंच गए हैं? पहला पेज बस। दूसरा, नहव का टॉपिक क्या है? कलेमा और कलाम है। जी, उसके बाद फिर हमने सबसे पहले हमने नाहव की तारीफ पढ़ी कि अरबी ज़बान में इल्म नाहव वो इल्म है जिसमें जुमला बनाना सीखा जाता है, और हर कलमे की आखिरी हरफ पर इराब कौन सा आएगा ये भी नाहव से सीखा जाता है। फिर नाहव का फ़ायदा क्या है, ताकि आदमी को बोलने में, लिखने में, अरबी ज़बान में किसी किस्म की गलती ना हो। फिर तीसरे नंबर पर मौजू है इसका कलमा और कलाम। फिर हमने पढ़ा कलमा और कलाम कि जो बात आदमी की ज़बान से निकले उसे लफ्ज़ कहते हैं। फिर लफ्ज़ की दो किस्में हमने पढ़ी, लफ्ज़ मौजू होगा या मुहमल होगा। अगर मौजू है तो बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं, और बेमाना लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं। फिर मौजू की दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जिसका एक ही माना हो, जिसका एक माना हो। फिर मुफरद की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म के बारे में हमने पढ़ा कि इस्म वो कलमा है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका माना बगैर किसी और हरफ को मिलाए समझ आ जाता है, और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई ज़माना नहीं होता। जैसे राजुलन माना मर्द, तो ये अपना माना बता रहा है, इसमें कोई ज़माने वाला मफहूम भी नहीं है। मिफ्ताहुन माना चाबी। फिर इस्म की तीन अक़साम शुरू हुई थी,
جامد، مصدر اور مشتق۔ پہلے نمبر پہ جامد ہے کہ وہ اسم جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، جیسے راجولون، فاراسون۔ یہ خود بھی کسی سے نہیں بنے اور اس سے بھی کوئی الفاظ وغیرہ نہیں بنتے۔ مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں۔ مصدر جیسے نصرن ہے، ضربن ہے۔ پھر مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضربن سے ضاربن، نصرن سے ناصرن۔ آگے پھر شروع ہو جاتا ہے فعل۔ فعل کی جی کیا سوال ہے جہانگیر صاحب؟ فاروق صاحب نے کیا پوچھا ہے، کیا ایسے اسم کو ایسا اسم ہو سکتا ہے جس کوئی میننگ ہی نہ ہو؟ میننگ ہوں گے نا، میننگ کے بغیر تو نہیں نا کام چلے گا، وہ تو اس کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے۔ فرحان صاحب کیا لکھتے ہیں، کیا مصدر سے؟ ہاں جی، مصدر سے بننے والے سارے الفاظ مشتق ہوتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے جو معنی دار لفظ ہو، جس کا کوئی معنی ہو، اسے کہتے ہیں موضوع۔ جی ہاں، اگر میننگ نہیں ہوں گے تو وہ مہمل بن جائے گا۔ موضوع کا معنی ایک ٹاپک میں نے بتایا تھا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ موضوع کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ موضوع کا معنی ٹاپک بھی ہے اور موضوع کا معنی معنی دار لفظ بھی ہے۔ جی اور کوئی ہے سوال؟ چلیں جی۔ ساری گردانیں مشتق سے بنتی ہیں؟ جی مصدر سے ساری گردانیں بنتی ہیں، مصدر سے۔ مفرد اور مرکب میں فرق، مفرد میں نے بتایا تھا ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، اکیلا لفظ، اور اگر دو لفظ ہو جائیں تو مرکب ہو جاتے ہیں۔ جیسے زید اکیلا لفظ، یہ مفرد ہے، لیکن زیدن قائم دو لفظوں کو جوڑ دیں تو پھر یہ مرکب ہے۔ ٹھیک ہے جہانگیر صاحب؟ ساری گردانیں، ہاں جی وہ مشتق ہیں۔ مشتق جو فعل سے نکلیں تو یہ ساری فعل سے نکلی ہیں نا۔ جی سالم صاحب۔ بس اور ہیں سوال؟ آگے ہے اسم کی، ہم نے 3 اقسام جامد، مصدر، مشتق بھی پڑھ لی۔ اب ہم پڑھتے ہیں فعل۔
فعل کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، اکیلا اپنا معنی بتا دے. اکیلا وہ معنی دے دے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے. اکیلا معنی دے، اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی. یہ کہلاتا ہے پھر فعل. ٹھیک ہے، بس یہ ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں یاد کر لیں کہ جو اکیلا اپنا معنی دے دے اس کے ساتھ کسی چیز کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فعلا پڑھا ہے گردان میں. فعلا کا معنی کیا اس مرد نے. تو یہ فعلا اکیلا معنی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اور کسی بھی چیز کو نہیں جوڑا. یہ فعل کہلاتا ہے. اسی طرح ضربہ ایک مثال لے لیں. مارا تھا اس مرد نے. اسی طرح ایک اور فعل اگر آپ مضارع کا لینا چاہتے ہیں تو مضارع کی آپ مثال لے لیں یفعلو. یفعلو. کیا یضربو. یضربو مارتا ہے. دوسرا اس کے اندر مستقبل کا بھی معنی ہوتا ہے مارے گا وہ ایک مرد. اب یہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر دو زمانے ہیں، مستقبل کا بھی ہے اور حال کا بھی ہے. تو اکیلا لفظ ہے جو معنی دے رہا ہے، ساتھ میں کسی لفظ کو ہم نے ملایا نہیں ہے. تو یہ فعل کی تعریف بھی سمجھ گئے. پھر فعل کی بھی کچھ علامات ہیں، تقریباً 8 علامات آئیں گی آپ کی کتاب میں. اس میں سے صرف 2-3 ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ فعل کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. باقی علامات پھر ہم آگے دیکھ لیں گے جب آئیں گی. فعل کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں سین آ جاتا ہے. شروع میں سین آ جاتا ہے، جیسے سیعلمون. سیعلمون. سیفعلو کر لیں، سیضربو کر لیں، کچھ بھی کر لیں. تو یہ اکیلا معنی دے رہا ہے اور سین شروع میں آ گیا. اسی طرح دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں سوف آ جاتا ہے. سوف تعلمون. قرآن پاک میں آتا ہے نا. ان دونوں کا معنی ہوتا ہے، سین کا بھی اور سوفا کا معنی بھی، ان قریب. دونوں کا یہ معنی ہوتا ہے ان قریب. تعلمون تم جان لو گے. ایک تیسری علامت یہ بھی ہے کہ فعل کے شروع میں حمزہ
تا یا اور نون میں سے کوئی آ جاتا ہے، حمزہ تا یا اور نون، ان میں سے کوئی شروع میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی فعل کہتے ہیں. جیسے انس، افعلو، حمزہ کی مثال، تفعلو تا کی مثال، یا کی مثال یفعلو، گردان پڑھ لیا نا مضارع کی. نون کی مثال نفعلو، پڑھ لیا نا، ابھی نہیں پڑھے. تو یہ مضارع کی جو گردان ہے نا اس کے اندر یہ سارے صیغے آئیں گے، ابھی ٹینشن نہیں لینی. صرف اتنا ہے کہ یہ شروع میں آ گئے ہیں، جیسے افعلو، تفعلو، یفعلو، نفعلو، تو یہ بھی فعل ہیں. ان کو یاد کرنے کے لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں حروف عطین میں سے کوئی آ جائے تاکہ یاد کرنا ایزی ہو جائے. حروف عطین میں سے کوئی ایک بھی شروع میں آ جائے گا تو وہ بھی فعل ہوتا ہے. اور یہ جو حمزہ یا تا نون ہوں گے نا، جیسے ان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ انتی، انتی اسم ہے، یہ جو حمزہ تا یا نون ہے نا یہ ابھی بس آپ اس کو ذہن میں رکھیں، ورنہ یہ جو حمزہ تا یا نون ہوتا ہے نا یہ وزن سے زائد ہوتا ہے. وزن آپ میرا خیال ہے صرف کے اندر پڑھ رہے تھے نا کہ لفظ کا وزن ہوتا ہے، تو اس وزن سے فا عین لام سے یہ حمزہ زائد ہوتا ہے، تا زائد ہوتا ہے، وہ علامت ہوتی ہے فعل کی. صحیح ہے. جی ہاں، یعنی یہ اصلی نہیں ہوتا عبد المنان صاحب، زائد ہوتا ہے. اگلی علامت یہ ہے کہ شروع میں قد آ جاتا ہے، جیسے قد سمیع اللہ، قد سمیع اللہ. یہ کچھ علامات نوٹ کر لیں. ایک علامت کے شروع میں سین آ جاتا ہے، اگلی علامت کے شروع میں سوفا آ جاتا ہے، اس سے اگلی علامت حروف عطین میں سے کوئی آ جاتا ہے شروع میں، اس سے اگلی علامت یہ کہ شروع میں قد آ جاتا ہے. آواز نہیں آ رہی رضوان صاحب کی طرف. جی خیام صاحب موجود ہیں؟ ہاں جی خیام صاحب ہیں یا نہیں ہیں آج؟ نہیں ہیں. یہ فعل کی تعریف اور اس کی کچھ چند ایک علامات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. اب اس سے اگلی چیز دیکھتے ہیں. تو یہ کتاب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے. ریکارڈنگ کی سکرین شیئر ہونا ہی بند ہو گئی. چلیں اپنی کتابوں سے دیکھیں. اس کا معنی ہوتا ہے سین، اور صوفہ کا معنی ہوتا ہے عن قریب. قد استعمال ہوتا ہے معنی کبھی کبھی، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا کئی معنی ہوتے ہیں. ایک اس کا معنی ہوتا ہے کبھی، اور اس کا معنی تحقیق بھی ہوتا ہے. تحقیق یعنی پکی بات ہے. تو قد کے دو طرح کے استعمال آتے ہیں. جی محمد مدثر صاحب، یہ سین جو ہے نا یہ زائد ہوا کرے گا.
زائد ہوا کرے گا. اسم کے شروع میں سین تو آ سکتا ہے لیکن وہ اس کا اصلی ہوگا، زائد نہیں ہوگا. صحیح ہے، وہ زائد ہونا چاہیے تب وہ فعل کی علامت ہے، ورنہ تو سین سے کتنے نام شروع ہوتے ہیں. اچھا جی. بالفرض لفظ ہے. یکلمون اسم ہے فعل ہے. یکلمون ابھی آپ کو کتنے اسماء فعل بھی قرآن کے سمجھ آ جائیں گے. فعل ہے. اسی طرح یعبدو چلیں سورۃ الکافرون کو دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الکافرون، الکافرون سورۃ الکافرون میں کافرون اسم ہے فعل ہے. الکافرون. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد اسم ہے فعل ہے. کون سی علامت ہے فعل کی؟ امجد صاحب فعل کی علامت شوکت صاحب کہتے ہیں اسم ہے. کیوں اسم ہے شوکت صاحب؟ اعبدو جی شوکت صاحب اعبدو اسم کیوں ہے؟ اچھا کافرون کا بتایا، صحیح. تو اعبدو یہ فعل ہے. لا اعبد ما تعبدون آگے آتا ہے. تعبدون کیا ہے؟ فعل ہے. کون سی علامت ہے؟ آگے آتا ہے ولا انا عابد ما، عابد اسم ہے فعل ہے؟ اسم ہے. کون سی علامت ہے؟ ہاں جی. دیکھا، اندازہ ہو گیا آپ لوگوں کو اسم کا، اسم اور فعل کا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا ایک جملہ لکھتا ہوں میں. یخرج، یہ حمید الرحمان صاحب نے حل کرنا ہے. یخرج زید من المسجد. یہ وہ حل کریں گے. حمید الرحمان صاحب موجود ہے نا؟ ہاں جی. یخرج زیدن، اس میں سے آپ نے اسم فعل اور حرف نکالنا ہے. اسم اور فعل کو بتانا ہے کون سا ہے. یخرج کیا ہے؟ جی حمید الرحمان صاحب فعل ہے. کون سی علامت ہے اس میں؟ یا ہے. زیدن کون سی علامت؟
جی حمید صاحب، جی تنوین. اور المسجد اسم فعل. چلیں جی، اب اگلا حل کریں گے ادریس زمان صاحب. قرآن پاک میں آتا ہے یذل اللہ، کہاں گیا؟ ان الانسان لظلوم، ان الانسان لظلوم. یہ حل کریں گے، کون کریں گے جی؟ محمد لیث صاحب ہیں. چلیں ان کو ذرا چھیڑتے ہیں. تو محمد لیث صاحب، ان الانسان لظلوم کو حل کرنا ہے. ہاں جی، کیا ہے؟ الانسان اسم فعل ہے. جی محمد لیث صاحب، اسم ہے. کون سی علامت ہے؟ الف لام ہے. ظلوم جہانگیر صاحب کیا ہے؟ اگلی ترکیب کرتے ہیں. اللہ خالق کل شیء. ہاں جی، اللہ اسم، شیئن اسم. میں کوشش کر رہا ہوں کوئی کتاب شیئر ہو جائے. پھر رک جاتا ہے. جی نظر آ رہا ہے نا قرآن پاک؟ نہیں، اچھا نہیں آ رہا. اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے ادھر. وائٹ بورڈ آف کر دیں، وہ بھی نہیں نہ ہوتا. اب دیکھیں تو اب آ رہا ہے. اب آ رہا ہے نا؟ ہاں اب صحیح ہے، گزارا چل گیا.
ہاں جی، اس میں میاں وقار الملک صاحب بتائیں گے یکون اسم ہے فعل ہے؟ میاں صاحب بتائیں گے جی، یکون اسم ہے یا فعل ہے؟ کون سی علامت ہے؟ ولدن اسم ہے یا فعل ہے؟ ہاں جی، تکون اسم ہے یا فعل ہے؟ صاحبتن شیئن علیم محبوب پاشا صاحب آپ بتائیں۔ وکیل محبوب پاشا صاحب اسم ہے تنوین کی وجہ سے تدرکہ، ہاں جی تدرکہ فعل۔ الابصار آگے یدرکو، دیکھیں آپ کو کتنے زیادہ اسم اور فعل آ گئے۔ الابصار، اللطیف، الخبیر، بحفیظ، حفیظ، نصرف، نصرف الآیات، الآیات، قوم اسم، یعلمون فعل کیونکہ یا آ گیا، المشرکین، المشرکین اسم، حفیظہ، حفیظہ اسم، یدعون عدوم، امتن، امتن میں اسم کی کون کون سی علامت ہے؟ تنوین اور گول تھا، یعملون، اقسموا، لفظ اللہ بھی اسم، آیتن، دیکھیں پھر الآیات الف لام، یشعرکم فعل یا آ گیا، یؤمنون فعل یا آ گیا، نقلب، یقلب، نقلب، مرتن، یعمہون۔ اب مجھے بتائیں کہ اتنے زیادہ اسم آپ کو قرآن پاک اور قرآن پاک کے ایک صفحے سے سمجھ آ گیا نا، کون سے اسم ہیں کون سے فعل ہیں؟ کو دل کا اطمینان ہوا؟ کو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن آ گیا سمجھ؟ ہاں جی، اب آپ گنتی کر لیں کتنے زیادہ اسم اور فعل آپ کو آ گئے۔ 1 2 3 4 5، 5 اسم تو 5 یہ لفظ ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں ایک لائن میں، پھر اگلے میں 1 2 3
3 لفظ یہاں سے سمجھ آ رہے ہیں، اور آگے آ جائیں 1 2 3 4، 4 یہاں سے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ الابصار 1 2 3 4 5 یہاں سے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، اور قد جاءکم یہ بھی فعل قد آ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک لائن سے آپ کو کتنے کتنے الفاظ آپ کو آنے لگ گئے ہیں۔ جی پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ تفسیر صاحب دل لگ جائے گا کہ نہیں لگے گا آپ کا؟ جی تو دلچسپ چیز ہے نا، نحو کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے نا۔ یہ تو ایک پیج سے آپ اتنے الفاظ نکال چکے ہیں، اب آپ خود دیکھتے جائیں آپ کو اتنے زیادہ الفاظ نظر آئیں گے۔ دیکھیں میں اس پیج کے جلدی سے دہراتا ہوں۔ نزلنا نون آ گیا، الملائکہ الف لام اسم، الموتا الف لام اسم، شیئن تنوین، قبلن تنوین، یشاء یا آ گیا فعل، یجہلون یا آ گیا، نبیًا عدوًا، شیاطین نام آ گیا، الانس الف لام، الجن الف لام، یوہی یا فعل ہے، بازن تنوین، القول الف لام، غرورہ تنوین اسم، یفترون یا آ گیا فعل، یؤمنون یا آ گیا، الآخرہ الف لام، حکمن، الکتاب مفصلاً۔ جی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فعل کی تعریف کہ فعل وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اور اس کی میں نے آپ کو 3 4 علامات بتائی ہیں، یہ ساری نہیں ہیں، ابھی اور بھی آگے آ جائیں گی۔ یا سین شروع میں ہوگا، شروع میں سوفا ہوگا، شروع میں قد ہوگا، یا حروف عطین میں سے کوئی ہوگا۔ حروف عطین ہی کی زیادہ استعمال ہے۔ دیکھا آپ کو میں نے کتنی مثالیں دکھائی ہیں، اس میں حروف عطین سے ہی آپ نے فعل کو پہچانا ہے، تو حروف عطین والی ہی علامت زیادہ فعل کی چلتی ہے۔ صحیح ہے، سین سوفا قد یہ تھوڑا استعمال ہوتا ہے، حروف عطین والی علامت وہ ہے جس سے آپ فعل آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ حروف عطین میں سے کوئی شروع میں آ جائے۔ ان 2 پیجوں میں آپ دیکھیں کہ ہمیں حروف عطین والی ہی مثالیں نظر آ رہی تھی۔ قد جاءکم صرف قد ایک جگہ آیا ہے۔ پھر آگے فعل کی 4 قسمیں ہیں، ان کی طرف بھی جائیں ابھی یا یہیں پہ رکنا ہے اور مثالیں کر لیں ہم؟ جی کافی ہے نا پریکٹس۔ اب میں ایک ایک کا نام لوں اور ان سے کہوں کہ مجھے یہاں سے اسم نکال کے دکھائیں تو کر لیں گے نا کام؟ کون ابھی تیار ہے جس سے میں کہوں کہ اس ایک لائن کے اندر جو اسم یا فعل آپ کو سمجھ آتا ہے مجھے بتائیں؟ مدثر صاحب ہیں، چلیں مدثر صاحب یہ ہے جی، یہ لائن 4 نمبر، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اس میں سے آپ مجھے بتائیں کون سا اسم ہے کون سا فعل ہے؟ چلے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ زیادہ نہ لکھنا پڑے۔ سَيُجْزَوْنَ بتائیں مدثر صاحب، علامت کیا آئی ہے؟ سین آ گیا، اور جی ٹھیک ہے سین ہے، اور یقترفون کون سی علامت ہے؟
آگے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اس میں سے بتائیں کون سا فعل ہے؟ تَأْكُلُوا اسم فعل، تَأْكُلُوا فعل، اور کون سا فعل ہے؟ یذکر۔ اب اور کون، اگلی لائن کون حل کرنے لگے ہیں؟ اچھا جی، طاہر صاحب کریں گے، طاہر صاحب آپ کریں گے وما یشعرون، یہ والی لائن کریں۔ ہاں جی، یشعرون فعل ہے، علامت کون سی ہے؟ یا ہے۔ اور آیتن اسم، طاہر صاحب آیتن، طاہر صاحب کہتے ہیں فعل ہے، تو فعل کی علامت انہوں نے سمجھا کہ حمزہ آ گیا ہے شروع میں، لیکن نہیں، تنوین آ گئی ہے، یہ اسم ہے۔ وہ حمزہ جو ہے نا وہ اصل ہے، وہ زائد نہیں، جو کہ آپ صرف میں پڑھ رہے ہیں۔ جو زائد ہوتا ہے وہ فعل کی علامت ہوتا ہے۔ تو آیتن تنوین اسم کی علامت، گولتا اسم کی علامت، طاہر صاحب۔ نؤمنا، کیا ہے نؤمنا؟ اسم فعل۔ جی، آگے کون کرتے ہیں جی؟ سید، نام سید عبداللہ تھے، کون تھے؟ سید عبداللہ صاحب۔ شدید بما کانوا یمکرون، یہ بتائیں شدید اسم، علامت تنوین، یمکرون صحیح۔ یرید، یرید اللہ، یرید فعل، یا آ گیا۔ لفظ اللہ، یہدیہ، یہدیہ فعل۔ یشرح، فعل، ماشاء اللہ۔ فاروق خان صاحب کر سکتے ہیں؟ محمد یوسف صاحب کرنا چاہتے ہیں، آخری لائن کرنی ہے محمد یوسف صاحب۔ حرجن، یسعد، یا آ گیا۔ السما، یجعل، لفظ اللہ، اور الرجس، ہاں جی ماشاء اللہ، کمال ہو گیا جی، سمجھ آ گیا، اسم بھی آ گیا، فعل بھی سمجھ آ گیا نا کہ نہیں آ گیا؟ سمجھ آ گیا جی۔ ہاں، منیر وانی صاحب آپ کریں گے؟ اچھا، ریحان صاحب کہہ رہے تھے، چلیں ریحان صاحب آپ یہ کریں۔ ان ربک حکیم علیم، حکیم علیم، ریحان بیگ صاحب۔ اس ریحان بیگ صاحب نے کیا بتایا تنوین؟ ریحان بیگ صاحب آپ کدھر، اسلام آباد کے علاقوں کی طرف سے ہیں؟
انڈیا سے ہیں، اچھا۔ نولی کیا ہے؟ اسم میں فعل ہے۔ الظالمین، چلیں امین، امین آگے کیمل ہے، کیا لفظ ہے آگے؟ کامل، کیا نام ہے اردو میں لکھنا ہے امین سے؟ کوئی اور لکھ دے جو اردو جانتا ہے۔ کاملے، کیا کاملے؟ کاملے یہ کیا چیز ہے؟ قوم ہے کوئی آپ کی، یا آپ کی زبان میں کوئی لفظ ہے؟ کاملے، میں نے تو نہیں نہ سنا پہلے کبھی۔ چلیں یہ کریں گے جی، انڈیا میں قوم ہے، صحیح۔ آپ یہ والا کریں، بعضم بما کانوا یکسبون، بعضن، امین صاحب۔ بعضن اسم، یکسبون فعل، الجن، الانس، دیکھیں اب آپ کو اسم اور فعل تو نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہو گیا کہ اسم کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں، فعل کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں۔ ایک سوال ہے جی تفسیر صاحب کا، بالکل بالکل، کیا لکھتے ہیں؟ میں تو کون سی مثال دی ہے؟ الظالمین میں وہ الف لام جو ہے نا، وہ حمزہ جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، وہ الف لام اضافی ہوتا ہے، کسی بھی نام کے اوپر وہ داخل ہوا ہوتا ہے۔ اصل تو ظالمین ہے، اس کے اوپر الف لام لگ گیا، الظالمین ہو گیا۔ انس تھا، دیکھا الف لام اضافی ہے، اصل لفظ تو انس ہے۔ الجن، جن اصل میں تھا، اس کے اوپر الف لام لگ گیا، الجن ہو گیا۔ صحیح، تفسیر صاحب، صحیح امین صاحب، تفسیر صاحب، کہ وہ زائد ہوتا ہے الف لام، اسم والا الف لام جو ہوتا ہے نا یہ بھی زائد ہوتا ہے۔ اچھا وہ حمزہ جو ہوتا ہے حروف عطین والا وہ بھی زائد ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد لام کا آنا ضروری نہیں ہوتا، اس کے بعد لام آیا کرتی ہے ہمیشہ، ال۔ چلیں بس کرتے ہیں جی۔ وانی صاحب کا کافی ٹائم لے لیا، کیوں وانی صاحب؟ جی فرحان صاحب وہ آہستہ آہستہ آپ کو آ جائیں گے، صرف کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں نا تو وہ آ جائیں گے۔ وہ کوئی یہ جو روٹ ورڈ ہے نا، آپ ان کو بھی اتنا مشکل سمجھ رہے ہیں، یہ بالکل آپ کے لیے آسان سے ہو جائیں گے، یہ تو بہت آسان چیز ہوتی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ ان کو بالکل ایزی سمجھیں گے، کہ ان کے اوپر بھی میں کہتا تھا سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت آپ اپنے اوپر ہنسیں گے، یہ اتنی چیز آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو اس پہ روٹ ورڈ پہ پریشان نہیں ہونا، ایزی سے سمجھ جائیں گے آپ۔
سالم صاحب جو ہوگا نا فعل، اس کے حمزہ کے بعد لام آپ کو نہیں نظر آئے گا، بہت کم کہیں ہو تو ہو، لیکن جو ہے نا فعل جو یہ ہے یہ الف لام آتا ہے ہمیشہ. اگر فعل کے بعد اگر حمزہ کے بعد کوئی لام آ بھی رہا ہے نا تو وہ لام اصل ہوگا، وہ زائد نہیں ہوگا. اور اسم کے اندر الف اور لام دونوں زائد ہوتے ہیں. صحیح. اسم کے اندر الف اور لام دونوں زائد ہوتے ہیں. اگر فعل کے اندر حمزے کے بعد کوئی لام آ بھی رہا ہے تو وہ لام اصل ہوگا، روٹ ورڈ میں سے ہوگا، وہ زائد نہیں ہوگا. صحیح ہے سالم صاحب. حروف اصلیہ کو کہتے ہیں طاہر صاحب. حروف اصلیہ کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے نا آپ نے صرف میں، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اجازت، آپ لوگ اب ریسٹ کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.